السلام علیکم ویورز، آج میں آپ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کی ڈیٹیل شیئر کروں گی، جس سے ہمیں خاندانی تنازعات، اسلامک ہسٹری اور محرم الحرام کے اعتبار سے حضرت امام حسین کی شہادت کے تاریخی واقعات کو سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فیملی کے ساتھ کیا سلوک پیش آیا۔ اس سے پہلے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور ان کے قبیلے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ میری آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک خاندان تھا اور ایک قبیلہ تھا جس کو قبیلہ قریش کہا جاتا تھا۔ قبیلہ قریش 10 قبیلوں پر مشتمل تھا، جن میں سے 2 قبیلے بہت زیادہ مشہور تھے۔ ایک بنو ہاشم قبیلہ جس میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، اور دوسرا قبیلہ امیہ تھا۔ آج ہم بنو ہاشم کے قبیلے کو دیکھیں گے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی فیملی کو دیکھا، اور اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی کو دیکھیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فیملی میں سے عبد المناف تھے، جن کے 4 بیٹے تھے: مطلب، بنو ہاشم، عبد الشمس اور نوفل۔ ان میں سے بنو ہاشم اور عبد الشمس بہت مشہور قبیلوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے تھے۔ بنو ہاشم میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ دراصل بنو ہاشم اور بنو امیہ عبد المناف کے ہی 2 بڑے بیٹوں کے بڑے قبیلے تھے، اور ان کے آپس میں بہت تنازعات تھے۔ بنو امیہ ایک سے بہت جیلسی تھی۔ ان دونوں بڑے قبیلوں میں ہمیشہ کمپٹیشن رہتا تھا۔ ہاشم بن عبد المناف کے ایک بیٹے کا نام عبد المطلب تھا۔ اب عبد المطلب کے 4 بیٹے تھے: عباس بن عبد المطلب، عبداللہ، ابو طالب اور حمزہ۔ حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہی حضرت عبداللہ سفر کے دوران وفات پا چکے تھے۔ عباس بن عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ تھے، ان کے آگے بیٹے علی تھے، اور علی کے بیٹے محمد بن علی، اور ان کے آگے بیٹے تھے ابراہیم بن محمد۔ اسی طرح ابو طالب بن عبد المطلب کے 4 بیٹے تھے: علی، عقیل، جعفر اور طالب، اور ان میں سے حضرت عبد المطلب کے چوتھے بیٹے حمزہ کی اولاد مشہور نہیں تھی۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے فوت ہو چکے تھے، اور آپ 6 سال کے تھے تو آپ کی والدہ بھی فوت ہو گئیں، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابو طالب بن عبد المطلب نے کی۔ اس دوران آپ کی شادی حضرت خدیجہ علیہ السلام سے ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی فاطمہ عطا کی۔ حضرت فاطمہ کی شادی اپنے چاچا کے بیٹے حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت فاطمہ علیہ السلام میں سے 5 بچے تھے: امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور محسن جو تھے وہ بچپن میں فوت ہو گئے تھے۔ اس کے بعد بی بی زینب کبریٰ اور بی بی ام کلثوم کبریٰ۔ یہاں بنو ہاشم کے تعلقات عبد المناف کے باقی 2 بیٹوں مطلب اور نوفل کے ساتھ بہت اچھے تھے۔ مطلب بن عبد المناف کے بیٹے حارث بن مطلب تھے، اور ان کے بیٹے عبیدہ بن حارث تھے۔ یہاں عبیدہ بن حارث بہت مشہور شخصیات ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے موقع پر جب کفار کے مقابلہ میں اپنے 3 خاندان میں سے دیے تھے، ان میں سے عبیدہ بن حارث تھے، اور آپ کے چچا حمزہ بن عبد المطلب تھے۔ عبد المناف کے چوتھے بیٹے نوفل بن مناف کے بیٹے عدی بن نوفل تھے، اور عدی بن نوفل کے بیٹے مطعم بن عدی تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی اجازت مکے میں عام ہو گئی تو مطعم بن عدی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں پناہ دی، اور مطعم بن عدی کے آگے بیٹے جبیر بن مطعم تھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں بنو امیہ کے خاندان اور اس کی تاریخی پس منظر کو دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔